آج کل ہر شخص جو ہے نا وہ ایک ٹرم ہے جس کو جانتا ہے، وہ ہے پی آر پی. ویسے تو ہم بوٹاکس، فلرز اور بھی 2-3 چیزیں سن رہے ہیں، لیکن پی آر پی بہت کامن ہے. میں نے کیوں آج ان کو بلایا جو گیسٹ ہیں ابھی، جن کو میں آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گی. پی آر پی کے نام پہ مجھے ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں اور پھر میں گیسٹ انٹروڈیوس کراتی ہوں. ہماری ایک جاننے والی ہیں، وہ بھی کسی ٹی وی چینل کے لیے میک اپ کا ہی کام کرتی ہیں. تو ایک دن مجھے کہنے لگی کہ ماوش سنڈے کو نا میرے گھر آ جانا، ہم سارے فرینڈس جمع ہو رہے ہیں. وہ ایک ہمارے چینل پہ لڑکا ہوتا تھا جو کہ میک اپ سکھاتا تھا، اس نے وہ خرید لیا ہے، ایک اس نے کٹ خرید لی ہے اور اس نے پی آر پی کا کہیں 2 ہفتے کا کورس کیا ہے. وہ ہم سب کی پی آر پی کرے گا. اینڈ آئی واز لائک اچھا نیڈل چینج کرے گا؟ ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اتنی مسکنسیپشنز ہیں، اور کوئی بھی چیز جو کہ آپ کی اسکن کے اندر جا رہی ہے اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور کیا واقعی ہر مسئلے کا حل پی آر پی ہے یا نہیں ہے. ان سارے سوالوں کے لیے میں نے آج مدعو کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ کو. وہ ہمیں ان تمام مسئلوں کا کیا کہتے ہیں سارے سوالوں کا جواب دیں گی. اور سب سے اچھی بات یہ کہ انہوں نے 2 ہفتے کا کہیں سے کورس نہیں کیا، وہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں اور کوالیفائڈ ایستھیٹیشین ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر فائزہ عصمت. السلام علیکم. ڈاکٹر فائزہ، سب سے پہلے تو آپ بتائیں، اس طرح کی چیزیں آپ سن رہی ہیں ادھر ادھر کے 2 ہفتے کا کورس کر کے پی آر پی ہو رہی ہے؟ تھائی لینڈ سے میں نے آن لائن کورس کیا ہے. 2 ہفتے آپ نے شاید تھوڑا زیادہ کہہ دیا. اچھا. ہاں، اس کا ڈے کورس بھی ہے، اور ایسا بھی ہے جو ہاں اور ایسے بھی ہے جو صرف آبزرو کر رہے ہیں، یا جیسے آپ نے کہا میک اپ آرٹسٹ، آئی ڈونٹ نو ویئر ڈڈ ہی گیٹ دی ٹریننگ. ٹریننگ کی ہاں نہیں، یہ تو بہت لمبی ڈبیٹ ہے. اس کے اندر تو آپ کو سو یہ پیشنٹ چوائس ہے ایکچولی. اور یہ جو آپ نے پلیٹ فارم مجھے بلایا یہاں پہ، آئی ایم ویری ہیپی ٹو کم ہیئر اسپیک اباؤٹ اٹ، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے پیشنٹس میں، لوگوں میں اویئرنیس لانا. کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ اتنا ہائی نہیں ہے. جو پیشنٹ سن لیتا ہے بس وہی کرنا چاہتا ہے. میں اس پہ آؤں گی. پہلے ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کروائیے کہ آپ نے 2 ہفتے کا کورس کیا ہے، باقاعدہ پڑھائی کی ہے؟ ہاں، تھوڑا سا پڑھ لیا ہے. میں نے اپنی ایم بی بی ایس جو ڈگری کی تھی پاکستان سے، بیسک میڈیکل کوالیفیکیشن فرام پاکستان. دین اس کے بعد میں انگلینڈ چلی گئی. انگلینڈ میں میری تقریباً آئی ایم ورکنگ ان این ایچ ایس فار مور دین 15-16 ایئرس ہے. سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیسک جو شروع کی ٹریننگ ہے آلموسٹ 8-9 ایئرس، تو وہ آپ بیسک ڈفرینٹ روٹیشنز ہیں، بیسک سرجیکل میڈیکل ٹریننگ ہے اوبیسلی. اینڈ آئی واز ریزنگ ینگ فیملی ایز ویل. اس کے بعد جس میں آپ کو اسپیشل انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اسپیشلٹی ٹریننگ ہوتی ہے، ہائر اسپیشلٹی ٹریننگ. جیسے مجھے ڈرماٹولوجی میں اور جنرل فزیشین میں تھا، آئی ایم اے جنرل پریکٹیشنر، کنسلٹنٹ جنرل پریکٹیشنر تھا. تو پھر میری وہ ٹریننگ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور وہ بہت ہی اسٹرکچر ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ وارڈ میں گئے آ گئے، بس آپ کلینک میں بیٹھے آ گئے. اس میں آپ کی ایک اسٹرکچر ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کی اٹینڈنس ہوتی ہے، آپ کی ٹیچنگ ہوتی ہے 1-to-1. اس کے بعد آپ کا مینٹور ہوتا ہے جو آپ کو ڈینری پرووائڈ کرتی ہے، 1-to-1 سٹنگ ہوتی ہے، پلس آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ ایوری 4 months کہ میں نے کیا سیکھا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میری کمپلیکیشنز کیا تھے، اور میں نے ریسرچ اور آڈٹ میں نے کیا اسٹارٹ کیا ہوا ہے. سو اس طرح سے اسٹرکچر ٹریننگ ہوتی ہے. وہ پچھلے تقریباً 15-16-18 سال اس ٹریننگ میں ہم لوگ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. ٹھیک ہے. پھر جب وہ ہائر اسپیشلٹی ٹریننگ ختم ہوتی ہے، اس کے بیچ میں ہی آپ نے ایگزامس کرنے ہوتے ہیں، وہ آپ کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ہوتی ہے. آئی ایم اے ممبر آف رائل کالج آف جنرل پریکٹیشنر. ٹھیک ہے. اس کی میری ہے وہ ایک کوالیفیکیشن ہے. جب آپ ایگزامس کرتے ہو، اس کے بعد آپ کی جب ٹریننگ کمپلیٹ ہوتی ہے، ہائر اسپیشلٹی ٹریننگ، تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ آف کوڈ ٹریننگ دیا جاتا ہے. اس کے بعد یو آر الاؤڈ ٹو پریکٹس، یو آر اے سیف ڈاکٹر. پھر وہ پھر اس کے بعد آپ کو ایک لائسنس ایشو کیا جاتا ہے جو جنرل میڈیکل کاؤنسل کرتی ہے، اور اس کے بعد آپ پریکٹس کرتے ہو. بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد میں نے تو خیر میرا انٹرسٹ تھا، پھر میں نے اور پریکٹس کیا ڈرماٹولوجی میں، پریکٹیکل ڈرماٹولوجی میں نے ماسٹرز بھی کیا وہاں سے. اس کے بعد بات پھر آگے یہ چلتی ہے کہ جو ہر سال میں پریکٹس کر رہی ہوں، جہاں انگلینڈ کے میں ابھی بھی کر رہی ہوں، نا ریسنٹلی موو ٹو پاکستان، تو وہاں پہ پھر اس کی ری ویلیڈیشن ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ میرا ابھی بھی میرے اوپر ایک کنسلٹنٹ ہے، ایک سینئر ہے، پروفیسر لیول کا بندہ ہے، جو مطلب جو ایکولی کوالیفائڈ تو ہوتا ہے ٹو میک شیور واٹ آئی ایم ڈوئنگ. اینڈ اینڈ آف دا ایئر وہ آپ کی برتھ ڈے کے قریب آپ کا ایک فکس کیا ہوا ہے انہوں نے ہر ڈاکٹر کا، تاکہ وہ مس نہیں ہو. انہوں نے ایک پیٹرن بنا لیا ہے. تو ہماری 1-to-1 میٹنگ ہوتی ہے، گڈ 2 to 3 hours کی یہ 1-to-1 سٹنگ ہوتی ہے، جس میں میرا ایک پورٹ فولیو آلریڈی بنا ہوا ہے الیکٹرانک، جو میں پڑھ رہی ہوں، جو میں کام کر رہی ہوں. ایون ٹوڈے سٹنگ مائی ٹیچنگ، جو میں پوسٹ گریجویٹ ٹیچنگ میں ہیلپ کرتی ہوں ٹرینیز کو،
وہ اور جو میں کام کر رہی ہوں, although میں تو جہاں ڈرماٹولوجی, PRP سیشنز ہیں اور بھی ہیں جو بھی, وہ سب میں اس کے اندر گاہے بگاہے جو انٹرسٹنگ کیس ہوتا ہے اس میں ڈالا جاتا ہے, اور جو میں انٹرسٹنگ میڈیکل پیشنٹ دیکھتی ہوں وہ بھی اس میں ڈالا جاتا ہے. لائک وہ جو ہے نا اس کے پھر ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں ڈالا, اچھا اتنا ہیئر فال تھا, اتنا وہ جو پیچز بن جاتے ہیں, کوئی ایک لنک میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, اس پہ آپ نے کیا کیا, کیسا رزلٹ آیا, تو پھر اسی طرح سے پھر آڈٹ اور ریسرچ میں وہ چینج ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ اسے جنرل میڈیکل کاؤنسل میں وہ سبمٹ ہوتا ہے انگلینڈ میں, اور وہاں ایوری 5 ایئرس کے بعد کہا جاتا ہے, پھر اس کو 5 سال کو اس کو وہ لوگ ایکیومولیٹ کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ ہاں دس ڈاکٹر از سیف ٹو پریکٹس, تو پھر ہم پریکٹس کر سکتے ہیں. تو یو آر سیف ٹو پریکٹس. الحمدللہ آئی ایم. تو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ جو ڈے کورس کر کے آپ کی PRP کرنے آئے ہیں بالوں کی اور سر کی اور فیس کی, ہی از ناٹ سیف ٹو پریکٹس. پلیز قابل کیا کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس جائیے جو کوالیفائڈ ہیں اس کام کے لیے. اچھا مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحبہ, یہ PRP ہوتا کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, جو PRP ہے از اے پلیٹلیٹ رچ پلازما, ٹھیک ہے, یہ ایک تھراپی ہے جو کی جاتی ہے, اس کو آٹولوگس تھراپی کہتے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب پیشنٹ کا ہی ہم بلڈ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کو ایک سینٹریفیوج کیا جاتا ہے, سارا یہ سب کچھ ایسیپٹک میجرز میں کیا جاتا ہے, اس کے پراپر SOPs ہوتے ہیں جو فالو کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں obviously everything comes with a price, تو وہ جو اتنا چیپ سیل ہو رہا ہے وہ پاسبل نہیں ہے, جو 3,000 روپے کا سیل ہو رہا ہے. ہاں یہ بھی ہو رہا ہے, اس پہ پیکیجز بھی آ رہے ہیں, پیشنٹ کو ایک آدھ دفعہ میں شاید کوئی رزلٹ بھی مل جاتا ہو, یا اور اس کے بعد ایک پرچہ بھی دے دیا جاتا ہے 20-25 ہزار روپے کی دوائیوں کا, اس پہ پیشنٹ بہت خوش بھی ہوتے ہیں, دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ آن ایکچوئل تھنگ, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر پھر وہ جیسے وہ PRP پھر آپ وہ انجیکٹ کرتے ہو, اس کے ریزلٹس آتے ہیں, لیکن اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کنسلٹ کس سے لے رہے ہو. اسٹیپ 1 از کنسلٹیشن. سو ڈاکٹر شوڈ بی کوالیفائڈ ایز وی ڈسکسڈ بفور, اور وہ آپ کو پہلے ایگزامن کرے, آپ کی پوری ہسٹری لے, آپ کی کیا الرجیز ہیں, آپ کی کیا فیملی ہسٹری ہے, کوئی ریڈ فلیگ تو نہیں ہے. ریڈ فلیگ کا مطلب یہ ہے جب اگر میرا پیشنٹ میرے کلینک میں آ گیا ہے, میری کنسلٹیشن ہو رہی ہے ڈرماٹولوجی کے لیے, لیکن وہ پیشنٹ میری رسپانسبلٹی ہے. رسپانسبلٹی اگر میں اس کو ان شارٹ بولوں کہ میں اس کا کینسر مس نہ کروں. آپ سمجھ رہی ہیں, لوگوں کو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے میں بہت تھکی ہوئی تھی, اسکن بہت ڈل تھی, رنگ کالا ہو رہا تھا, پگمنٹیشن ہو رہی تھی, تو میں نے فیئرنیس ٹریٹمنٹ کروا لیے, ڈرپس لگوا لی, گھر آ کے لگا دیتے ہیں, وہی آپ والی بات ہے, گھر آ کے لگا دیتے ہیں, بہت سستا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کی جو اسکن ڈلنس ہے اس کے لیے آپ کا ڈاکٹر, آپ کو میں یہ کہتی ہوں کہ کچھ آپ کے بلڈس ہیں آپ وہ کروائیے, ٹھیک ہے, میں آپ کو ایگزامن کروں گی, اس کے بعد آپ کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, کاسٹ تو پکڑی جائے نا کہ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ 10-15 سیرمز, وہ مہنگی دوائیاں, تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یو آر اسپینڈنگ لوٹس ہیل اماؤنٹ آف منی آن دیٹ, مگر جو آپ کا اصل جو ڈاکٹر جو آپ کو ایک کوالیفائڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پلیٹ فارم پہ آپ کو جانا ہے وہ جانا ہے. اور اسی لیے اب جو ہم نے یہاں پہ میں نے الحمدللہ ایک ہم نے اسٹارٹ کیا ہے ڈاکٹر فائزہ ایستھیٹکس اینڈ میڈیکل پریکٹس کے نام سے, آئی ایم CEO آف دیٹ. تو اس میں وہ ایک پالی کلینک ہے, ٹھیک ہے, جیسے انگلینڈ میں ایک جنرل سرجری کہا جاتا ہے جو GPs جہاں بیٹھتے ہیں اور جہاں فرسٹ لائن آف کانٹیکٹ آپ ہوتے ہو, ٹھیک ہے. تو وہاں آپ ایزیلی آپ کو اپوائنٹمنٹ کے لیے بہت زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا, ایمرجنسی اپوائنٹمنٹ ہم اسکویز بھی کر لیتے ہیں, بچے, مینٹل ہیلتھ, کوئی اور ڈرماٹولوجی, اسپورٹس میڈیسن, تو ہم سارا کچھ وہاں پہ انڈر ون روف پیشنٹ کو آفر کر رہے ہیں. تو وہاں پر ایک PRP بھی ہے, مگر وہ اس PRP کے پیچھے پوری اسٹوری ہے کہ اگر میرے پیشنٹ کو تھیلیسیمیا مائنر اتنا کامن ہے ہماری کمیونٹی میں, ٹھیک ہے, پیشنٹ آ رہی ہے, اب مجھے اسیس کرنا ہے کہ میرے پیشنٹ کا ہیموگلوبن 6 اور 4 پہ یہ گھوم رہی ہیں, ہارٹ کی بھی ہائپرٹروفی ہوئی ہوئی, بڑا ہوا ہے, ہاں انیمیا بھی ہو رہا ہے, چاہیے کیا فیئرنیس ٹریٹمنٹ کہیں سے کرایا ہے, پگمنٹیشن ہے, ڈل ہے, تھکی رہتی ہیں, بریتھ لیسنس ہو رہی ہے, تو دیٹ از آئی تھنک دیٹ از ڈاکٹرز ڈیوٹی. مگر اس میں پیشنٹ کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ سستے کے چکر میں نہیں جائیے, آپ کوالٹی, اور جہاں پیشنٹ کو ضرورت ہوتی ہے ہم ناک بھی کرتے ہیں اپنی پرائزز. اگر اس کو میڈیکل, اگر وہ کاسمیٹولوجی کے لیے آ رہا ہے, کاسمیٹک تھنگس کے لیے میرے پاس آ رہا ہے, تو دیٹ از ناٹ اے لائف سیونگ پروسیجرز, رائٹ. لیکن اگر میرا پیشنٹ ہاں نیڈی ہے اور وہاں آ رہا ہے ہیئر فال کے لیے, مگر مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں اس کو ہماری ضرورت ہے, ہماری ایکسپرٹیز, ڈیفینیٹلی. سو
if I sum it up, the reason is just not to miss the underlying diagnosis. सही। ठीक है, आप लाइन से पेशेंट्स को बिठा के सेम निडल से 3-4-5 हज़ार आई डोंट नो उसके PRP किए जाएं, आप कर लीजिए, आप करवा लीजिए, ठीक है, मगर एंड ऑफ द डे कुछ हो रहा है, डलनेस है, कुछ है, इसकी इट इज़ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट. It is without any in expert hands. It's without any complication so far. डॉक्टर फायजा, होता है कि हमें क्विक फिक्सेस चाहिए ना, कि अब डिटेल में जाएंगे, फिर अंडरलाइंग इशू, फिर बहुत सा कुछ निकलेगा, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस भी होंगे, तो बेहतर है कि कॉस्मेटिकली क्या ठीक हो सके. अच्छा, मुझे बताइए कि अगर आप किसी गलत जगह जाके किसी गलत शख्स से करवाते हैं PRP और वो एक ही नीडल से कर देता है, या वो 1 डे कोर्स करके बैठा हुआ है, तो व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क्स? देखिए, इसको मैं अगर इस तरह से बताऊं, अगर आप कहो कि सेम निडल यूज़ कर रहा है, ऑब्वियसली पीपल नो कि जो निडल प्रिक इंजरीज़ हैं जो निडल से हो रही हैं, एक निडल को आप तो क्लियरली ट्रांसमिट, इट्स अ क्राइम, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट आई से. ठीक है, यहाँ पे इट्स अनएथिकल प्रैक्टिस. सही. क्योंकि जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वो कभी भी ये नहीं करेगा, बिकॉज यू आर चार्जिंग फ्रॉम द पेशेंट, व्हाई यू आर नॉट चेंजिंग द नीडल. क्योंकि आप जब चार्ज ही नहीं करोगे तो फिर आप एक ही नीडल लगाते रहोगे, तो आपको जो लगने वाली बीमारियां हैं वो सारी लग सकते हैं. ऐसी वैसे आपको एड, जैसे अगर जो भी डिजीजेस हैं, लाइक एड्स भी हमारे अंदर, हमारी जो कम्युनिटी में है, अगर आप उस पे दे डोंट डिस्कस अबाउट इट, बिकॉज जब आप प्रिक कर रहे हो और वही नीडल आप दूसरे पे लगा रहे हो, हेपेटाइटिस है, एड्स है, और इन्फेक्शन की तो आप बात ही ना करो, इन्फेक्शन वैसे भी सुपरफिशियल हो जाएगा, लेकिन जो आप इतना जो डिजीज़ आप लेके जा रहे हो, इन्फेक्शियस डिजीज़, जिस कॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, ये इज़ अ क्रिमिनल एक्ट. अगर एक नीडल आप यूज़ करने की बात करो कि क्रिमिनल एक्ट. अंडर क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड डॉक्टर, मेकअप आर्टिस्ट हैं, MBBS डॉक्टर हैं, ब्यूटिशियंस हैं, सैलून में आप चले जाएं, हम लोग जाते हैं, आप जाओ, मैं गई हूँ, आपको ना थोड़ा सा स्किन आपकी ड्राई हो रही है, हमारे ऊपर डॉक्टर बैठते हैं, आप उनको जाके देख लें. मैं चली गई ऑब्वियसली देखने के लिए, वेरी जूनियर डॉक्टर, आई थिंक, जब मैंने उससे पूछा MBBS किया है, हाउस जॉब के साथ यहाँ पे बैठती हैं पार्ट टाइम, ठीक है, आप ये लगा लें, आप ये कर लें, इसका ये ट्रीटमेंट है, PRP है, फलाना, हर चीज़ का ट्रीटमेंट. PRP भी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन एटलीस्ट यू शुड गो टू अ क्वालिफाइड पर्सन टू गेट अ प्रॉपर कंसल्टेशन, क्योंकि कंसल्टेशन से बात शुरू हो रही है, और फिर आपको वो बताएगा हाँ PRP करवाइए, ज़रूर करवाइए, बैक टू बैक प्रोसीजर्स हैं वो करवाएं. फिर इसी तरह से जैसे आप फेशियल्स करवाते हो, ठीक है ना, ये तो इन्फ्यूज़ कर रहे हो आप, इसके रिजल्ट ही डिफरेंट हैं, क्योंकि जो प्लेटलेट है, इट इज़ रिच ऑफ प्रोटीन विच स्टिमुलेट ग्रोथ, इट हैज़ गॉट ग्रोथ फैक्टर्स, और वो स्टिमुलेट करता है आपके जो लोकल जो रिजुविनेशन है, जो कोलेजन है, उसको एक्टिवेट करता है, नॉट ओनली ऑन द स्किन, इन द जॉइंट, इन द मसल्स. अब तो ये पोस्ट सर्जिकल भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसमें वुंड में वो इंजेक्ट कर देते हैं बिफोर दे क्लोज द वुंड, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं. गायनी में यूज़ हो रहा है, एस्थेटिक गायनेकोलॉजी भी हम लोग ऑफर करते हैं, उसमें भी यूज़ हो रहा है. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यूजली कहा जाता है कि बहुत महंगा होता है, और इसीलिए शायद लोग क्वालिफाइड लोगों के पास नहीं आते ना, कि महंगा बहुत है, तो जस्टिफाई करें कि ये इतना महंगा है क्यों? अच्छा, देखिए, जो हम यूज़ करते हैं, मैं उसे महंगा तो नहीं कहूँगी, ठीक है, महंगा इज़ नॉट अ वर्ड, असल में वो रिलेटिवली महंगा लग रहा है, वो 3 से 5 हज़ार से कम, हाँ, क्योंकि आप लोकली जो चूरन बेच रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से उसको लग रहा है, वरना जो व्हाट वी ऑफर स्विस टेक्नोलॉजी. अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना बहुत बुरा लगता है कि मैं बाहर से सामान मंगवा रही हूँ, क्योंकि वो क्वालिटी यहाँ बन नहीं रही है. सही है ना, ठीक है. आई एम रियल पाकिस्तानी फ्रॉम माई हार्ट, मगर ये है कि मुझे स्विट्ज़रलैंड से जो हमारी इंपोर्ट होती है, रीगन लैब, आप गूगल कर सकते हैं आराम से इसको, रीगन लैब का ट्यूब हम यूज़ करते हैं, और जो प्राइजेस आप मुझे बता रही हैं, मेरी तो ट्यूब भी उसमें नहीं आती है. आई कैन अंडरस्टैंड. और प्रॉपर अगर आप हमारा वो विजिट करेंगे, एग्जामिनेशन रूम, हमारा प्रोसीजर रूम इज़ सेपरेट, वो कोई वॉकवे नहीं है कि हर कोई आ रहा है, इट इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया. उसके जो SOPs हैं वही हमें इतने महंगे पड़ते हैं, जो हम यूज़ करते हैं. इवन अब मैं देखती हूँ एक ही शीट पे पेशेंट लेटे जा रहे हैं, एक ही ग्लव्स से, सब ऐसा नहीं है. ये तो मैंने, उसके बाद जो वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ट्यूब, रीगन लैब की इम्पोर्टेड स्विस टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली इट कॉस्ट मी. उसके बाद फिर टेक्निक आती है, ठीक है, कंसल्टेशन आ गई, आपकी इक्विपमेंट आ गई, स्टेरिलाइजेशन आ गया, फिर टेक्निक आ गई, ठीक है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंजेक्ट कर रहे हैं आर्टरीज के अंदर, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, आपको नहीं पता कि कौन से एरियाज़ में किया जाता है, जहाँ पे मिनिमम ट्रॉमा के साथ आप पेशेंट को प्रॉपर PRP इन्फ्यूज़ कर सकते हो. तो इट ऑल कम्स विद अ स्ट्रॉन्ग मेडिकल बैकग्राउंड, विद द स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग. आप, आई डोंट नो हाउ द पीपल आर एक्सेप्टिंग, अब क्योंकि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सस्ता PRP,
اور اس کی وجہ سے دیکھیں ایک اوور آل مارکیٹ کا بھی ایک وہ ہوتا ہے نا کہ پیپل لک ایٹ دا پرائز فرسٹ، کہ ان کو لگتا ہے یہاں سے بھی یہی پی آر پی ہے اور وہاں سے بھی وہاں 25,000 یا 18,000 چارج کریں اور یہ تو مجھے 5,000 میں مل رہا ہے. اچھا بالکل کنکلوڈ کرتے ہیں اس ٹاپک کو. مجھے بتائیے کہ کوئی ایک میسج جو ویسے تو آپ نے کئی دفعہ مطلب بہت دفعہ مینشن کیا کہ ہمیں کوالیفائڈ لوگوں کے پاس جانا چاہیے، لیکن اینی تھنگ ایلس جو آپ نے اپنی پریکٹس میں آپ فیس کرتی ہیں اور اس پروگرام کے توسط سے آپ آڈینس سے کہنا چاہیں گے؟ ہاں کچھ تو پوائنٹس ہیں ہمارے ویورز تاکہ جان لیں اس بات کو کہ نہیں جانا ہے ہر کسی کے پاس. واٹ آر دا پوائنٹس؟ ہاں میرے خیال سے ابھی تک اتنا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ نہیں جانا ہے. بالکل نہیں جانے والی بات کلیئر ہو گئی. اس کے بعد کیونکہ آپ اپنا خیال رکھیں، یو آر یور باس، آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، کوئی آپ سے نہیں کہے گا. اگر میں اسکن کی بات کروں، ڈرمیٹولوجی ایسٹھیٹکس کی بات کروں، دس از اے کاسمیٹک پروسیجر. مگر آپ آئیے تو صحیح، آپ آئیں کنسلٹیشن لیں. پگمنٹیشن ہے، ملازمہ ہے، ساتھ میں ویکنیس بھی ہے، لانگ اسٹینڈنگ ڈائبٹیز چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، السر یہاں پہ چھوٹا سا دانہ ہے بہت عرصے سے چل رہا ہے، آپ میرا پی آر پی تو کر دیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کا کیا کریں؟ یہ تو اورل کینسر ہے، ہو ول ٹیل دم؟ ڈاکٹر. تو میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے کسی کو یہاں پہ، لیکن پلیز ڈو کنسلٹ ود دا کوالیفائڈ میڈیکل پریکٹیشنر. ٹھیک ہے. دوسرا وہ جو پلازما ہوتا ہے وہ ڈاکٹر دیکھ کے بھی بتا دیتا ہے کہ یہ اس میں پلازما کی کوالٹی سے بھی پتہ چلتا ہوگا کہ کسی کوئی بیمار شخص ہے یا نہیں. ڈز اٹ ہیپن؟ ناٹ ریئلی کہ اگر آپ وہ نکالتے ہو اور سینٹریفیوج کرنے کے بعد وہ جو اس کی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے اس سے، ناٹ ریئلی. اٹ ڈپینڈز آن پیشنٹ ہائیڈریشن اسٹیٹس. اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں، اس کے ڈفرینٹ کلرز ویری کرتے ہیں. اٹ کمز ویری پیلش کلیئر ٹو لٹل بٹ ڈارکر. مگر اگر آپ نہیں اس سے نہیں بتا سکتے. اس سے پہلے آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جب آپ پیشنٹ کو ٹیبل پہ لے کے جا رہے ہو تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کس پیشنٹ کو وداؤٹ اینی انڈر لائن ٹریٹمنٹ کاز کر رہے ہو، اینی کنڈیشن یا اس کی کوئی لانگ اسٹینڈنگ ٹریٹمنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان میں یہ نہیں ہو سکتا، ان پیشنٹ میں بالکل ہو سکتا ہے یہ ٹریٹمنٹ، لیکن اس کو بھی تو ایڈریس کیجیے. ٹھیک ہے نا، آپ کچھ مس نہیں کرو، اس کو ایڈریس کرو تاکہ وہ جو گلو ہے وہ انٹرنلی آئے تو وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. صحیح. اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں، کوئی رسک نہیں ہے. اسکن کو فریش کرتا ہے. کولاجن اوبویسلی اندر سے کولاجن بوسٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ریجوینیشنز ہوتی ہے، گلوئنگ ہے، وہ ایک ٹو سم ایکسٹینٹ پیشنٹ میں آتی ہے. اسکارنگ جو ہے اب کچھ بھی، ہاں اس کو لوگ سیل کرتے ہیں وہ فلٹر لگا کے 100%، یس اٹ کمز نیئر ٹو دیٹ. ٹھیک ہے. اور پھر اب وہ کورین گلاس اسکن کو بہت سیل کیا جا رہا ہے، وچ از ریئلی ان ایتھیکل. پلس دیکھیں ہم جینیٹکلی اس طرح ڈیزائنڈ نہیں ہیں فار دا گلاس اسکن. دس از واٹ آئی ٹیل لاٹ آف پیپل کہ معجزہ نہیں ہو جائے گا، کوئی جادو نہیں ہے. آپ کی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ امپروو ہو سکتی ہوتی ہے، بہت حد تک ہوتی ہے، 60-70% ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ کچھ لوگوں کی ہوتی ہے. لیکن جب انٹرنلی آپ ہوتے ہو اتنے ٹاپ اپ ود ایوری تھنگ، کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے، پلس آپ اچھے ڈاکٹر سے پی آر پیز اور میزوز اینڈ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہے، اسکن ٹائٹننگز ہیں، ایون وہ لیزرز بھی جو بیسک کروا کے آ جاتی ہیں، ڈیمیج ہے، گڑھے پڑے ہوئے ہیں، آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے آر سیلنگ ویری چیپ اسٹف. ایوری ڈور از ڈوئنگ اٹ انفارچونیٹلی. لیکن یہ اب تو پیشنٹ کا کام ہے ایکچولی. ہم تو آپ کے پلیٹ فارم ہے، جیسے آپ کام کر رہے ہو، ہم لوگ پیشنٹس کو بتاتے ہیں، تو اتنا ہی کیا جا سکتا ہے. اویئرنیس کریٹ کرنی ہے، جو وی آر ٹرائنگ ٹو. ڈیسیژن تو پیشنٹ کا اپنا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فائزہ فار آل دس انفارمیشن. کاش کے لوگ سمجھ جائیں کہ آپ کی اپنی اسکن ہے اور خدا نخواستہ کچھ ہو جائے گا تو آپ ہی نے بھگتنا ہے. آپ کی باڈی بھی اپنی ہے، باڈی بھی اپنی ہے، اسکن بھی اپنی ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ لازوال بیوٹی از اے فالس کانسیپٹ. آپ کو اپنی ایج کو بھی آپ، ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوا ہے کہ انسٹاگرام کے فلٹرس کے قریب ترین ہم جانا چاہ رہے ہیں، وچ از ابسرڈ. نہیں اسے دیکھیں ایک گریس ہے نا، آپ ایک گریسفلی آپ میچیور ہو رہے ہوتے ہو تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے رنکلز اس کو بہت حد تک ختم کرتا ہے، بہت حد تک ختم کرتا ہے. مگر آپ نے ریگولرلی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے. ایج آپ پھر بھی ہوں گے. ہاں ایج آپ ہوں گے، گریسفلی ایج آپ ویسے اگر آپ کچھ نہ بھی کرائیں تو آپ گریسفلی ایجڈ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ یہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو دے آر جسٹ ناٹ، آپ کو اس میں کچھ فلرز وغیرہ بھی نہیں ہے کچھ، ہم ایک بیلنس فیس دیتے ہیں آپ کو. اگر آپ دیتے ہو فلر ٹو سم ایکسٹینٹ اٹس فائن، بوٹاکس ٹو سم ایکسٹینٹ اٹس فائن. اب وہ اتنا بھر لیا ہے کہ منہ نہیں بند ہو رہا ہے، یہاں تک چلا گیا. کیونکہ ایک تو میں پراپر کمپلیکیشن کلینک کرتی ہوں، اس کے اندر مجھے تقریباً وہ جو ہے جو فلر اوور فل جو فلرز آتے ہیں یہاں پہ جن کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے اس طرح سے، لپس پہ بھی اوپر گئے ہوئے، تو اس کو ہم لوگ ہائیڈلائز کرتے ہیں. اس کے اندر ہاں کمپلیکیشن کلینک اس کا انڈو کر رہی ہوتی ہیں جو گڑبڑیں ادھر ادھر سے کروا کے آ جاتی ہیں.